بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں میرے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنے والوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو میرے بعد ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہوگا کہ کاش اپنے اہل و عیال اور مال کی قربانی دے کر مجھے دیکھ لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7143۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جس میں وہ اہل جنت ہر جمعہ کو آیا کریں گے، تو اس روز شمال کی ایسی ہوا چلے گی جو ان کے چہروں پر اور ان کے کپڑوں پر پھیل جائے گی۔ وہ حسن اور زینت میں اور بڑھ جائیں گے۔ وہ اپنی گھر والوں کے پاس واپس آئیں گے تو وہ بھی حسن و جمال میں اور بڑھ گئے ہوں گے۔ ان کے گھر والے ان سے کہیں گے، اللہ کی قسم ہمارے ہاں سے جانے کے بعد تمہارا حسن و جمال اور بڑھ گیا، اور وہ کہیں گے، اور تم بھی، اللہ کی قسم ہمارے پیچھے تم لوگ بھی اور زیادہ خوبصورت و حسین ہو گئے ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7146۔ ابو رافع نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ ناز و نعم میں ہوگا، کبھی تنگ حال نہ ہوگا، اس کا لباس پرانا ہوگا، نہ اس کی جوانی ڈھلے گی۔ حدیث نمبر صحیح مسلم حدیث نمبر 7156۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیحان، جیحان، فرات اور نیل سب جنت کی طرف سے آنے والی نہریں ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7161۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، جنت میں ایسی قومیں، امتیں، جماعت داخل ہوں گی جن کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7162۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور نیک اعمال کرنے اور برائی کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔